بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق جو اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں باتیں سکھانا مقصود ہے، ان باتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے بہت سی باتیں ہمیں بتانا اور ہمیں سمجھانا مقصود ہیں، جن میں سے ایک بات جس کا کل بھی تذکرہ ہوا تھا وہ یہ ہے کہ دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کی غذا حلال ہو اور حرام نہ ہو، مشتبہ نہ ہو۔ چنانچہ اصحاب کہف نے جب اپنے ایک ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا تو اس کو اس کا پابند بنایا کہ بازار میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا ہو، ایک نمبر پاکیزہ، ایک نمبر حلال کھانا ہو، وہ آپ نے لانا ہے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی طاقت وہ اس کی دعا ہے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی طاقت وہ دعا ہے، اور دعا کی قبولیت موقوف ہے حلال کھانے پر۔ ایک آدمی بہت عبادت گزار ہے لیکن کھانے پینے میں وہ احتیاط نہیں کرتا، حلال بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، مشتبہ بھی کھا رہا ہے۔ اس سے بہتر وہ ہے جس کی عبادتیں تو تھوڑی سی ہیں لیکن روزی اس کی حلال ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار اور دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے۔ اس لیے پیٹ میں حلال کا جانا یہ ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو دعائیں کرتا ہوں وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے کھانے کو حلال کرو، اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، تمہاری دعائیں اللہ پاک کے ہاں قبول ہوں گی، رد نہیں ہوں گی۔ اس لیے مومن کی سب سے بڑی طاقت وہ دعا ہے، اور دعا میں طاقت تب آتی ہے جب انسان کے پیٹ میں جانے والی چیز حلال ہو، حرام نہ ہو، مشتبہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس پر توجہ نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے اجزاء حرام ہیں، کون سے اجزاء حلال ہیں۔ ہم آج سے 17 برس پہلے ساؤتھ افریقہ گئے، 17 سال پہلے، تو وہاں پر بازار میں بکنے والی ہزاروں چیزوں میں سے ہر چیز کے بارے میں مکمل تحقیق موجود تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کے ہاں پاکستان میں جو کنفیکشنری چل رہی ہے، جو آئلز چل رہے ہیں اور جو کمپنی کی پیک شدہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بوٹسوانا کے، بوٹسوانا ایک ملک ہے وہاں کے، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ گوجرانوالا میں تھا، میں پنجاب میں گوجرانوالا میں، تو گوجرانوالا میں ایک دکان پہ میں گیا اور وہاں سے میں نے کچھ کنفیکشنری کی چیزیں، ٹافیاں، چاکلیٹ اور چیغم اور جیلیاں، یہ میں نے ان سے خریدیں، اور بہت بڑی رقم کی چیزیں خریدیں۔ وہ خریدیں تو ان کا ہماری عادت ہے کہ اس کے جو اجزاء ہیں اس کو پڑھنے کی عادت ہے کہ اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے۔ تو میں نے جتنی چیزیں خریدیں ان سب کو چیک کیا تو ان میں سے اکثر حرام تھیں، اکثر ان میں سے حرام تھیں۔ تو میں نے دکاندار سے کہا کہ یہ آپ حرام چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے۔
کہ جب میں نے اس کو واپس کرنا چاہی تو اس نے واپس بھی نہیں لی، مجھے پیسے واپس نہیں کیے اور چیز بھی واپس نہیں لی۔ میں نے اس کے سامنے وہ سینکڑوں روپیوں کی ٹافیاں اور چاکلیٹ گٹر میں ڈال دی، اس نے مجھے پیسے واپس نہیں کیے۔ تو ساؤتھ افریقہ جب ہم گئے تو ایک دفعہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ڈبل روٹیاں لا کے ہمارے سامنے رکھی۔ روٹی وہاں پکانا لوگوں کو آتی نہیں ہے، ڈبل روٹی کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں۔ جب ڈبل روٹی شاپر سے نکال کے اب ہم توڑ کے کھانے لگے تھے کہ وہاں کے ایک ساتھی بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ میں ٹھہر گیا۔ اس نے کہا شاپر دکھاؤ، اس کی جو پنی تھی اوپر کی، اس کو جب پڑھا تو کہا بالکل نہ کھانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ وہاں کے آدمی نے کہا یہ ناجائز ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم خرید کے لے آئے تھے۔ ہر چیز کی وہاں تحقیق موجود تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے ملک میں اس پہ توجہ نہیں ہے، نہ ہم مسلمان اس پہ توجہ دیتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب جا کے کچھ ایک مدرسے والوں نے اس پہ تحقیق شروع کی ہے کہ پاکستان میں بکنے والی کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ کچھ چیزوں کی تحقیق ہو گئی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عام طور سے یہ جو ای کوڈز ہوتے ہیں نا، ای کوڈز، آپ کسی بھی کمپنی کی چیز کو اٹھائیں گے اس پہ کچھ کوڈ لکھے ہوتے ہیں، انگریزی میں کوڈ لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ای کوڈز ہیں اس میں بہت سے ای کوڈز حرام ہیں، بہت سے مشتبہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ ایک دفعہ ہم یمن میں تھے، تو یمن میں یہ تلوں کا حلوہ بہت کھایا جاتا ہے، لوگ وہاں ناشتہ کرتے ہی ہیں تلوں کے حلوے سے۔ تو تلوں کا حلوہ لایا گیا اور ہم اس کو کھا رہے تھے۔ اللہ کی شان، ایک جگہ اس کی جو پیکنگ تھی وہ بھی ہمیں ملی، تو اس پیکنگ میں میں نے جب وہ اس کے کوڈز پڑھے تو اس میں حرام کوڈ لگا ہوا تھا، اور کتنے دن ہم کھاتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے کھانا کھانے میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، یعنی پیٹ میں جائز چیز جا رہی ہے، ناجائز چیز جا رہی ہے، جو اس میں احتیاط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں ایسی تاثیر پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کھانا لانا جو سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ حلال ہو۔ اگلی بات جو ہمیں اس واقعے سے سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے ساتھی کو اصحاب کہف کھانا لینے کے لیے بھیجنے لگے تو ان سے کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، جب تم بازار میں کھانا خریدنے جاؤ تو ان سے بتکلف نرمی میں گفتگو کرنا، نرم گفتگو اختیار کرنا، سختی سے بات نہ کرنا۔ جب ماحول مخالف ہو، آس پاس سارے رہنے والے دشمن ہوں اور آپ کو پسند نہ کرتے ہوں، آپ کو ترچھی اور الٹی سیدھی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، تو وہاں پہ نرمی کا برتاؤ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمانے لگے وَلْيَتَلَطَّفْ، بتکلف، تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ ان مشرکوں سے نرمی سے بات کی جائے، لیکن تم بتکلف نرمی سے بات کرنا، اس لیے کہ جہاں آس پاس کا ماحول آپ کے مخالف نہ ہو وہاں گزارا کرنے کے لیے نرمی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ جہاں آپ کا آس پاس کا ماحول مخالف ہو، اگر آپ وہاں سختی کریں گے تو پٹائی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، اور وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، وہ لوگ وہاں سے نکال دیں گے، اتنا پریشان کریں گے کہ آپ سے رہا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے نرمی کا برتاؤ اور کلام میں نرمی اختیار کرنا۔ جن عورتوں کو گھروں میں ماحول موافق نہیں ہے، ساس پسند نہیں کرتی، نندیں پسند نہیں کرتی، سسر پسند نہیں کرتا، دیور پسند نہیں کرتے، سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہاں اگر یہ بہو سختی دکھائے گی، اپنا روب جمانے کی کوشش کرے گی تو اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی ماں اس کو طلاق دلوا دے گی، یہی ساس سسر اس کو طلاق دلوا دیں گے۔ جس ادارے میں کوئی ملازمت کر رہا ہے اور وہاں آس پاس کا ماحول اس کے موافق نہیں ہے تو وہاں بھی روب نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ وہاں بھی
حسن اخلاق کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ جہاں ماحول موافق نہ ہو، یہ قاعدہ کلیہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جہاں تمہارا ماحول موافق نہ ہو وہاں نرمی سے گزارا کرو، سختی دکھاؤ گے تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں نا، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں کے الفاظ کو جمع کیا گیا، الفاظ کو جمع کیا گیا، تو پورے قرآن کا جو سینٹر بنتا ہے نا، سینٹر بنتا ہے، مرکز بنتا ہے۔ جیسے مثلا 9 کی گنتی میں 9 کی گنتی میں 5واں نمبر سینٹر بنتا ہے، 4 ادھر 4 ادھر، 5واں بیچ میں ہے۔ جیسے 9 کی گنتی میں 5 سینٹر بنتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے پورے قرآن کا سینٹر بنتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ جو لفظ ہے یہ پورے قرآن کا سینٹر بنتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے الفاظ آتے ہیں اس کے بعد بھی اتنے ہی الفاظ ہیں، یہ بالکل قرآن کے بیچ میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے چھاپوں میں وَلْيَتَلَطَّفْ بڑا لکھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کے بالکل سینٹر میں ہے، اور اس لفظ کو قرآن پاک کے سینٹر میں لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ بات سمجھانا ہے کہ اسلام نرمی کا سبق دیتا ہے اور یہ قرآن نرمی کا سبق دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ سارے کام جو سختی سے نہیں ہوتے نرمی سے ہو سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اما عائشہ سے آپ نے فرمایا، عائشہ علیک بالرفق فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، عائشہ نرمی کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ نرمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی ہی تھی جس نرمی نے آپ کے جانی دشمنوں کو آپ کا غلام بنا دیا، آپ کا دیوانہ بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی میری رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، آپ کے الفاظ سخت ہوتے، آپ کا رویہ سخت ہوتا، تو جو صحابہ آج آپ پہ جان چھڑک رہے ہیں یہ سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس لیے گھروں میں نرمی کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اداروں میں نرمی کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدوں میں نرمی کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، محلوں میں نرمی کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ نرمی ہو تو جھگڑا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک ہمیں نرمی کا سبق دیتا ہے، یہ واقعہ بھی ہمیں نرمی کا سبق دیتا ہے، اور سارے قرآن کے سینٹر میں نرمی کا حکم لانا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نرمی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس میں آپ کی نرمی کا سبق ملتا ہے۔ آگے اصحاب کہف سے ایک اور بات سمجھانا جو ہمیں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عقل مندی سے کام لے، سمجھداری سے کام لے، اور حکمت عملی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، حکمت عملی کے ساتھ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول کی رعایت کرنا، حالات کی رعایت کرنا یہ ایمان اور یقین اور توکل کے خلاف ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ تدبیر سے چلنا، حکمت عملی سے چلنا یہ ایمان کے مخالف نہیں بلکہ ایمان کے موافق ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف اپنے ساتھی کو پیسے دے کر جب کھانا لینے کے لیے بھیجنے لگے تو ایک تو اس سے کہا نرمی سے بات کرنا، دل نہ چاہے پھر بھی نرمی سے بات کرنا، اور دوسری بات یہ کہ کسی کو بتانا نہیں ہمارے بارے میں، چپکے جاؤ چپکے واپس آ جاؤ، کسی سے تذکرہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہماری بات لیک ہو گئی پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔
یہ حکمت عملی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی جب نکل رہے تھے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف، تو آپ دن کو نہیں نکلے، رات کو نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے، اور پھر رات کے اندھیرے میں نکل کر آپ سیدھے مدینے کی طرف نہیں چل پڑے، اس لیے کہ آپ مدینے کی طرف چل پڑتے تو مکے والے آپ کا پیچھا کرتے، آپ کو پکڑ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات نکلے، شب جمعہ میں، جمعہ رات کو آپ نکلے تھے، شب جمعہ میں نکلے، اور نکل کے مکہ معظمہ سے باہر ایک پہاڑ تھا جبل ثور، اس پہ آپ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا، اس میں جا کے 3 دن آپ نے قیام فرمایا۔ 3 دن تک وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے جب ٹھنڈے ہو گئے تو آپ پیر کے دن وہاں سے نکل کے مدینے کی طرف آپ نے رخ کیا۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حکمت عملی سے کام لے اور اسباب کی رعایت کرے، تدبیر سے کام کرے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہر کام پلاننگ سے ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے، خطرات سے دور ہونا چاہیے، اندیشوں سے دور ہونا چاہیے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور ایک سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جب انسان دل کی گہرائی اپنی بات میں مخلص ہو اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، چاہے اس کے اسباب ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے اس کے حالات ہوں نہ ہوں۔ جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے، نیند سے سوئے ہوئے تھے نا، بیدار ہوئے تو 309 سال گزر گئے تھے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اس کا سارا شہر بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے شہر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، عقل کے پرستار تھے، عقل کی ماننے والے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو وہ کیسے اٹھے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دین کا تعلق سمجھ کے ساتھ تھوڑی ہے، دین کا تعلق سمجھ کے ساتھ نہیں ہے، دین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو موزوں پہ مسح نیچے کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا۔ چمڑے کے موزے انسان اگر وضو کر کے پہن لے، پھر وضو ٹوٹ جائے، پھر وضو کر لے تو اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چمڑے کے موزوں کے اوپر ہاتھ گیلے کر کے پھیر لے گا تو اس کا پورا وضو ہو جائے گا۔ اب حکم یہ ہے کہ چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے، حالانکہ میلی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ تلوا ہوتا ہے، موزوں کا تلوا میلا ہوتا ہے نا، تو گیلا ہاتھ تو نیچے پھیرنا چاہیے جبکہ اوپر پھیرا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو پھر اس کے موزوں کے نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا، اوپر مسح کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اور دیکھیں نا، انسان کے ہاتھ سے خون نکلتا ہے، خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، اب خون نکلا ہاتھ سے، آپ دھو رہے ہیں منہ، مسح کر رہے ہیں سر پر اور دھو رہے ہیں پاؤں، یہ تو عقل میں نہیں آتی نا، لیکن اللہ نے کہا ہے اس لیے کرنا ہے۔ تو ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی کیسے ملے گی۔ تو بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کو سمجھ نہ آئی، تو بادشاہ نے ایک دفعہ اللہ پاک کے سامنے ڈٹ کے رونا شروع کیا دعا میں، اے اللہ میں اپنی پبلک کو سمجھا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مرنے کے بعد اٹھانا ممکن ہے، دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے 309 سال سے سوئے ہوئے اصحاب کہف کو جگا دیا، اور ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے آیا اور دکاندار سے ملا اور پرانے سکے نکال کے دیے، دکاندار اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا، اور اس وقت بات ظاہر ہوئی کہ یہ تو وہ تھے جو 309 سال پہلے سوئے تھے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے سلا سکتا ہے، موت سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے
کہ انسان کو ایک دفعہ موت دے کر دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اخلاص سے اور دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے اصحاب کہف کے واقعے سے لوگوں کو مطلع کیا تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔